الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ روزے کے حوالے سے ہمارے کچھ مسائل چل رہے تھے کہ کن چیزوں سے روزہ ٹوٹے گا اور کن سے نہیں ٹوٹے گا۔ کچھ بقیہ مسائل ہمارے رہتے تھے، وہ انشاءاللہ تعالی آج ہم عرض کریں گے۔ سوال: روزے کی حالت میں ناخن تراشنا کیسا ہے؟ یعنی ناخن تراشنے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں ناخن تراشنا بالکل جائز ہے، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، یعنی ٹوٹے گا نہیں، اور نہ ہی مکروہ ہے کاٹنا، تو روزے پر اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا، بالکل کاٹ سکتے ہیں۔ اگلا سوال: اگر روزے دار کو بھول کر کھاتے پیتے دیکھیں تو کیا حکم ہے؟ جواب: اگر کسی روزے دار کو بھول کر کھاتے پیتے دیکھیں تو اس کو روزہ یاد دلانا واجب ہے، اگر یاد نہیں دلائیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ البتہ اگر روزہ دار بہت ہی کمزور ہو کہ یاد دلانے پر وہ کھانا چھوڑ دے گا، جس کی وجہ سے اتنی کمزوری ہو جائے گی کہ اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہو جائے گا، تو یاد نہ دلانا بہتر ہے۔ یعنی اگر کسی بندے نے دیکھا کہ فلاں بندہ جو ہے اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اب وہ اس کو یاد نہیں ہے، بھول کر کھانا کھا رہا ہے، تو اب اس پر تو ضروری ہے کہ یہ اس کو یاد دلائے کہ بھائی تیرا روزہ ہے، تو کھانا نہ کھا۔ اور اگر بندہ ایسا ہے جو روزہ جس نے رکھا ہے کھانا کھا رہا ہے کہ وہ بہت کمزور ہے کہ اگر وہ نہ کھائے گا تو اس کی کمزوری بڑھ جائے گی، روزہ اسے برداشت نہیں ہوگا، روزہ نہیں صحیح طرح رکھ سکے گا، تو پھر اس پر یعنی ضروری ہے کہ اس پر اس کو نہ یاد دلائے، بہتر ہے کہ اس کو یاد نہ دلائے۔ بہرحال اگر کمزور نہیں ہے، کوئی تندرست ہے، تو اس کو یاد دلانا جو ہے یہ واجب ہے۔ اگلا سوال: اگر کھارے پانی سے وضو کرنا ہو تو روزے کی حالت میں اسے کلی کرنا کیسا ہے؟ کھارا پانی جو ہے نمکین پانی، بعض علاقے بھی ہوتے ہیں، تو اگر کلی کی اور منہ میں ذائقہ آیا تو کیا اسے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے اگر کھارے پانی سے وضو کرنا ہو، جیسے سمندر کا پانی ہے، بعض علاقوں کا پانی کھارا ہوتا ہے، تو روزے کی حالت میں اس پانی سے کلی کی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ وضو میں کلی کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے، جبکہ کھارے پانی سے کلی کرنا روزے کی حالت میں بلا ضرورت صحیحہ یہ چکھنے کی ضمن میں ہے، جس طرح بندہ چکھتا ہے، تو جس طرح روزہ دار کو کوئی چیز چکھنے کی اجازت ہے، تو اس طرح اب سنت مؤکدہ ہے کلی کرنا، تو کلی بھی کی جائے گی، کلی چھوڑیں گے نہیں۔ اگلا سوال: سحری کے وقت کھانے کے جو ذرات دانتوں میں پھنسے ہوتے ہیں، اگر کوئی روزے کی حالت میں ان کو نگل لے تو کیا حکم ہوگا؟ سحری کرنے کے بعد بعض اوقات کھانے کے ذرات منہ میں رہ جاتے ہیں، تو کوئی اگر ان کو کھا جاتا ہے، نگل جاتا ہے، تو کیا حکم ہوگا؟ اس کا جواب: سحری کے وقت دانتوں میں کھانے کے جو ذرات پھنسے ہوئے ہوں، اگر کوئی ان کو روزے کی حالت میں روزہ یاد ہونے کے باوجود نگل لے، تو اگر وہ چنے کے برابر یا چنے کی مقدار سے زیادہ ہوں تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی پہلے سے کوئی ذرات پھنسے ہوئے تھے، اب روزہ اس نے رکھا ہوا ہے، اس کو یاد بھی ہے کہ میرا روزہ ہے، اس نے وہ ذرات جو ہیں نگل لیے، حلق کے نیچے چلے گئے، تو اگر وہ چنے یا چنے کی مقدار سے زیادہ ہیں تو اس سے کھانے سے روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر چنے کی مقدار سے کم ہو تو ان کو نگلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہاں چنے کی مقدار جو ہے وہ نارمل چنا جو ہے، نہ بہت بڑا ہو نہ بہت چھوٹا ہو، نارمل جو چنا ہوتا ہے اس کی مقدار لی جائے گی۔ اگلا سوال: اگر وضو کرتے وقت یا غسل کرتے وقت آنکھ میں پانی چلا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وضو یا غسل کرتے وقت اگر آنکھ میں پانی چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے۔ یعنی بندہ وضو کرے اور آنکھ میں پانی بھی نہ جائے، بہت مشکل بات ہے اس طرح بچنا، اور اس طرح غسل کرنے میں بھی یہی صورت ہے، تو اس لیے بچنا مشکل ہے، اس لیے آنکھ میں اگر پانی چلا جاتا ہے وضو کرتے وقت تو غسل روزہ جو ہے وہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کوئی کستن ڈالتا ہے پانی تو پھر علماء نے فرمایا کہ اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آنکھ اور حلق کے درمیان یہ روٹ ہے، منفذ ہے۔ اگلا سوال:
روزے کی حالت میں اگر نکسیر پھوٹ جائے تو کیا روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں اگر نکسیر پھوٹے اور خون حلق سے نیچے نہ اترے تو روزے پر کوئی اثر نہیں. ناک سے خون آ جاتا ہے، نکسیر پھوٹتی ہے، اگر حلق میں وہ خون نہیں پہنچتا تو روزے پر کوئی اثر نہیں ہے. البتہ اگر خون حلق سے نیچے اتر جائے اور روزہ دار ہونا یاد ہو تو اب روزہ ٹوٹ جائے گا. اگلا سوال، کیا روزے کی حالت میں داڑھ میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں؟ داڑھ میں درد ہے اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے تو کیا انجیکشن لگوا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ باوقت ضرورت داڑھ میں انجیکشن لگوا سکتے ہیں، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. البتہ پوری احتیاط کی جائے کہ دوران انجیکشن دوا وغیرہ یا خون وغیرہ حلق سے نیچے نہ اترے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا اگر حلق سے نیچے دوا یا خون چلا جاتا ہے. اگلا سوال، کیا روزے کی حالت میں عورت جو ہے وہ کھانا چکھ سکتی ہے یا نہیں؟ کھانا بنانا ہے، مرچ کم نہ ہو جائے یا زیادہ نہ ہو جائے تو آیا اس طرح چکھ سکتی ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر عورت جو ہے کھانا بنائے اور اس کا روزہ ہے تو پھر شریعت اسلامیہ نے اس کو کھانا چکھنے کی اجازت دی ہے. اور چکھنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا کھانا لے اور چکھے کہ ذائقہ کیسا ہے، نمک کم ہے یا زیادہ ہے. یہ مطلب نہیں ہے چکھنے کا کہ وہ حلق کے نیچے اتار لے کھا لے. اگر اس طرح کرے گی حلق کے نیچے اتارے گی پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو چکھنا یہ ہے کہ منہ میں لے، چکھ کر بعد میں پھینک دے، آگے حلق کے نیچے نہ لے جائے. اگلا سوال، روزے کی حالت میں زخم پر مرہم دبا کرنا کیسا ہے؟ کسی کو زخم ہو جاتا ہے تو دوائی لگانے سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں زخموں پر مرہم لگانا بالکل جائز ہے، اس سے روزے میں کوئی اثر نہیں پڑتا، یعنی روزہ نہیں ٹوٹتا. اگلا سوال، اگر کسی کی سحری کے وقت آنکھ نہ کھلی تو کیا اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ یہ ایک اہم سوال ہے. بات کرتے ہوئے اس طرح کہ سحری میں آنکھ نہ کھلی تو پھر روزہ چھوڑ دیا تو کیا ان کے لیے جائز ہوگا یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کسی کی سحری کے وقت آنکھ نہ کھلی اور سحری کے بغیر اس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت ہے تو اس کے لیے روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. یعنی روزہ کے لیے سحری کرنا جو ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ سحری جب تک بندہ نہ کرے گا اس کا روزہ نہیں ہوگا. سحری اگر چھوٹ جاتی ہے اور اس میں اتنی طاقت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اب اس کو روزہ رکھنا ضروری ہے. اور اس میں وہ سحری کے وقت کے ختم ہونے سے روزے کی نیت کرے گا، بشرطیہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اس نے کچھ کھایا پیا نہ ہو. سحری کا وقت ختم ہو گیا تو اب اس کے بعد اگر کچھ کھا پی لیتا ہے تو اب تو چونکہ روزے کے منافی اس نے کام کر دیا، اب اس کا روزہ نہیں ہوگا. تو اگر کچھ کھایا پیا نہیں ہے تو اب روزے کی وہ نیت کر سکتا ہے. اگلا سوال، رمضان المبارک میں ایسا سخت کام کرنا جس سے کمزوری آ جائے اور روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ وہ سخت کام کرتا ہے، بعد میں روزہ برداشت نہیں ہوتا، جس طرح مزدور ہیں یا کوئی اور جو ہے وہ گرمی میں کام کرتا ہے اور برداشت بعد میں نہیں ہوتا تو کیا اس کا اس طرح کام کرنا جائز ہے یا نہیں، یا اس کو روزہ چھوڑنے کی رخصت ملے گی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے دنوں میں ایسا سخت کام کرنا جس سے اتنی کمزوری آ جائے کہ روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو جائے، یعنی غالب گمان ہو جائے، تو روزے کی حالت میں ایسا سخت کام کرنا ہی جائز نہیں ہے. یعنی ایسا کام ہی کرنا جائز نہیں، یا کام ایسا کرے کہ جس سے زیادہ اس کو مشقت نہ کرنی پڑے، روزہ برداشت ہو سکے، تو ایسا کام ہی نہ کرے. اگر ایسا کام کرے گا کہ جس کی وجہ سے روزہ توڑنے کا ظن غالب ہو جائے، مشقت ہوگی، جان کو تکلیف ہوگی، تو اب ایسا کام کرنا ہی اس کے لیے جائز نہیں ہے. اگلا سوال، اگر نہاتے ہوئے آنکھ میں شیمپو یا صابن چلا جائے تو کیا اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ بھی ایک اہم سوال ہے. بعض اوقات شیمپو چلا جاتا ہے، صابن چلا جاتا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس سے بچنا جو ہے وہ مشکل ہے. اگلا سوال، اگر آٹا پیسنے کے دوران چکی وغیرہ چلانے والا جو ہے اس کے حلق میں آٹے کا غبار چلا جائے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر آٹا پیسنے کے دوران چکی والے کے حلق میں آٹے کا غبار چلا جاتا ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ اس سے بھی بچنا مشکل ہے. اب وہ آٹا پیسے گا تو غبار تو ظاہری بات ہے وہ اس کے حلق میں جائے گا ہی، اس سے بچنا مشکل ہونے کی وجہ سے اس کا روزہ
نہیں ٹوٹے گا۔ یہ کچھ مسائل تھے جو ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ عالیہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ۔